پہلے دن بھی اس کا ہدف یہی تھا کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، اور ایک انقلابی دعوت لے کے اٹھی ہے دنیا میں اللہ کے غلبے کے لیے، اور آخری وقت تک یہی دعوت رہی۔ ایون اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی مشن کو آگے لے کر چلے، کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی اطمینان یا خوف کی بات، اذاعوا بہ، تو خوب اس کا چرچا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقین کی اور کمزور ایمان والوں کی نشانی ہوتی ہے، کوئی ان تک بات پہنچ جائے نا، آگے ڈنڈورا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ وہ سنیا جی ہے، ہو گیا جی، ہوں پتہ نہیں کیا ہوئے گا۔ تو یہ لوگ دعوت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جو بیچارے دعوت پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں، نہ خود کام کر سکتے ہیں دین کا، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ بزدل لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہے۔ تو نبی اسلام کے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے کہ کہیں سے بات سن لی کہ جی وہ کافر تھی، وہ تو ماز کھڑا کر رہے ہیں جی، انہوں نے ارادہ ہے مدینہ کو ملیہ میٹ کر دیں گے۔ اچھا اب یہ بات پھیلانے سے یا تو وہ ملیہ میٹ ہونا بند ہو جائے، یا خندق پہ کافر چڑھائی کرنا چھوڑ دیتے، پھر تو آپ ضرور اس کا ڈنڈورا پیٹے۔ کیا یہ ہونا ہے؟ لیکن اس کا نقصان یہ ہونا ہے کہ آپ جب عام بندوں کو بتائیں گے وہ تو اپنے اعتبار سے انٹرپریٹیشن اس کی کریں گے، اور بیچارے جو ہے نا لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ جس طرح ابھی آپ دیکھیں ہمارے میڈیا میں خبریں آئی ہیں نا، وہ آکسیجن والی، لوگوں نے آکسیجن سلنڈر کورونا کی وجہ سے گھر میں سٹور کرنے شروع کر دیے۔ 6 لیٹر کا آکسیجن کا سلنڈر پاکستانی 15,000 روپے کا مل رہا ہے اس وقت۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ تو لاکھوں روپے کی جو آکسیجن فری اللہ سے کھا لیتے ہیں روزانہ۔ اب پتہ چلے آکسیجن اگر آپ کو خرید کے سانس لینے کے لیے رکھنی پڑتی تو کتنی مہنگی ہے، تو اللہ نے تو فری رکھی ہوئی ہے، اور لوگ اب وہ سلنڈر جوڑ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ جب میڈیا میں خبریں آتی ہیں، ہر کوئی بندہ اپنی انٹرپریٹیشن کر کے معاملات کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ تو اس کا سلوشن اللہ نے دیا ہے، اور یہ بیسٹ سلوشن ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی خبر ملے یا کوئی ایسی بات، تو آپ اہل علم کی طرف رجوع کریں، ان کے گوش گزار کریں۔ اگر آپ کی بات سچی بھی ہوئی، تب بھی جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں نا، فیصلہ تو ان نے کرنا ہے۔ آپ پبلک کو بتائیں گے، پبلک تو پہلے ہی پریشان ہوتی ہے، وہ اور پٹ سے آپا ڈال کے بیٹھ جائے گی۔ لیکن اہل علم یا حکمران، جو ایلیٹ کلاس ہے، جو معاملات کو گورن کر رہی ہوتی ہے، وہ حکمت کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اس معاملے کو اب کتنا بیان کرنا ہے، اس کو کس حد تک لے کے جانا ہے کہ پینک نہ پھیل جائے۔ ہم یہ دین کا کام اس پلیٹ فارم سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ ہمیں کتنے لوگ رابطہ آتے ہوتے جی ویڈیو ریکارڈ کرا دو، کرا دو، مصیبت کھڑی کر دو، ویڈیو ریکارڈ کرا کے پینک پھیلا دو۔ بھی ویڈیو اس بات پہ ریکارڈ کروائیں گے جو کوئی ایشو ہوگا۔ ایک ایشو کو پہلے میں ویڈیو میں ریکارڈ کرا کے ویڈیو بناؤں، لوگوں کو پریشان کروں، پینک پھیلاؤں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ اور یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہوتے، الٹا دین کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر دین کی مین سٹریم دعوت سے الگ رکھنا چاہیے، جن کا حال یہ ہے کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ فوراً افواہ پھیلا دیتے ہیں۔ خود جو کمزور ایمان، ہر ٹائم ان کو خود اپنا دھڑکا لگا ہوا ہے۔ اگر یہ لوگ کامل ایمان مومن ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی شکر اب خبریں آئی ہیں تو شہادت کے رتبے تک پہنچیں گے، اس کی بجائے وہ ڈرنا شروع ہو گئے نا، یار کدھر آ ہی نہ جان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا حال یہ ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ لوٹا دیتے اس معاملے کو اللہ کے رسول کی طرف۔ اور آج کی ڈیٹ میں ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جو کوئی بھی اس مسند کے اوپر ہوگا، جو گورننس کو دیکھ رہا ہوگا، اولو الامر ہوگا، حکمران ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا پھر جو اولو الامر بنائے گئے ہیں پیغمبر کی طرف سے، یعنی آپ کی طرف سے جو گورنر بنائے گئے ہیں یا امیر بنائے گئے ہیں، ان تک بات پہنچائے۔ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ وہ اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اولو الامر، جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کی گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے یستنبطونہ، وہ کہتے ہیں استنباط کرتے ہیں، مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ اہل علم تک جو اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب رزلٹ کیا نکالنا ہے اور اس معاملے کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پینک پھیلا دیں
اور بجائے معاملہ ختم ہونے کے اور بھڑک اٹھے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ آج کل کورونا کی وجہ سے جو ایک ایشو بنا, ہماری حکومت کے وزراء آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں آکسیجن جو ہے وہ امپورٹ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں, یہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آکسیجن امپورٹ بھی کرنی پڑی تو ہم کریں گے, اس سے آپ کا میسج کیا جا رہا ہے عوام کو؟ عوام کو یہ میسج جا رہا ہے کہ بھائی جی آکسیجن کے سلنڈر بلیک میں خرید کے اپنے گھروں میں رکھ لو. اس خبر سے کوئی عوام کو فائدہ ہوا ہے؟ الٹا نقصان کیا ہوگا؟ امیر لوگ لے کے رکھ لیں گے اور جو ضرورت مند ہیں ان تک سلنڈر پہنچے گے نہیں. ہاں ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ وہ امپورٹ کریں گے اور کاپا لگائیں گے, اس میں سے اپنا بھی کمیشن رکھیں گے. یہ آپ عوام کو تب بتائیں جب عوام آپ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ جی جناب اتنا ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے, ہمیں تو آپ پہ امید نہیں ہے. یا عوام کو بتانے سے عوام مور لگائے گی تو آپ کو باہر سے وہ دیں گے کہ آپ نے ہر پاکستانی کے سائن لینے ہیں. الٹا پینک کریٹ کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو یہ باہر سے منگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ پاکستان میں تھوڑی آکسیجن موجود ہے کہ یہ بھی آپ نے باہر سے منگوانی ہے. اور پھر آپ ویسے ہی کہتے رہیں گے ہم نمبر 1 ہیں, ہم تو پاکستانی, ہم تو جیتیں گے, اور آکسیجن نہیں بنا سکتے. یہاں پہ بھی ہے کہ جو لوگ علم جاننے والے لوگ ہیں, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ, تو شیطان کی تم پیروی شروع کر دیتے, إِلَّا قَلِيلًا, سوائے چند لوگوں کے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ اس دعوت حق کی حفاظت کر رہا ہے, ورنہ جتنے یہ کمزور دل لوگ تمہارے ساتھ اٹیچ ہیں, انہوں نے ایسا بیڑا غرق کرنا تھا, ایسی پینک پھیلانی تھی کہ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک دعوت نقصان میں چلی جاتی فائدے کی بجائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی پردہ ہے کہ وہ معاملات سیٹل ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. ورنہ دلیر لوگ تو بہت کم ہے. اس میں بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اہل ایمان میں سے بھی کیوں شکار ہو جاتے ہیں؟ کمزور ایمان والے, سارے تو دلیر نہیں ہوتے. غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا اور صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے تھے, سارے ہی بھاگ گئے. جب قبیلہ حوازن کے تیر کا سامنا کرنا پڑا ان کو, بھاگ دڑ مچ گئی. 12,000 میں 80, 12,000 میں 1,200 بھی نہیں نکلے. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. تو وہ اس لیول کے لوگ ہر زمانے میں تھوڑے ہوتے ہیں. یہ جو اکثر آپ کو کہتے ہیں نا جی وہ چیز آج کل عوام ہی خراب ہو گئی ہے نا جی, تو حکمران بھی خراب ہوں گے. سر عوام ہمیشہ سے ایسی ہی رہی ہے, کبھی بھی سارے پارسا نہیں رہے, ایک لیول کے لوگ نہیں رہے ہیں. عوام ہمیشہ ایسی رہی ہے, معاملات بگڑے ہی ہیں ہمیشہ. سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھیں, کہتے کتنے سخت حکمران تھے. آپ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, حضرت عمر نے اپنے زمانے کے اندر جو شراب کے لیے کوڑے لگائے جاتے تھے 40 سے 80 کر دیے تھے, کیونکہ وہ حد نہیں ہے, وہ تعزیر ہے. تعزیر قاضی بڑھا سکتا ہے, اور اس میں الفاظ موجود ہیں اس لیے کہ لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے. بھئی حضرت عمر کا دور تھا تو لوگ کام ہو جاتے ہیں. ہمیں تو یہاں یہ بتا رہے ہوں گے حضرت عمر کے دور میں سارے مسجد میں ہی بیٹھے ہوتے ہوں گے, تسمیہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہوں گی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگ زیادہ شرابی ہو گئے, تو حضرت عمر نے سزا بڑھا دی. ہر وقت کمزور ایمان والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. آپ دیکھیں اس زمانے میں جو لوگ شراب پی رہے ہیں اور آج جو لوگ شراب نہیں پی رہے, تو اگر ہم جان کی امان پائیں تو عرض کریں کہ آج کے لوگ اس زمانے کے ان لوگوں سے تو بہتر ہیں کہ جو شراب پیتے تھے. تو آپ کہیں گے دیکھو جی تو صحابہ تابعین سے بہتر کہہ رہے ہیں. تو جائے پھر سر کسی گورے کی عدالت میں جا کے پھر فیصلہ کرا لیں, جو جوڈیشری کے قوانین کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرے. جڑے تھے پیڑے اور لاہور بھی پیڑے. برائی برائی ہے, چاہے اس زمانے میں ہو چاہے اس زمانے میں. لیکن اگر مجھ سے پوچھے نا, اس زمانے میں جو برائی ہے وہ بڑی برائی ہے, کیونکہ اس وقت اچھائی کا غلبہ تھا. نبی علیہ السلام کا مبارک دور قریب تھا. آپ کے تربیت یافتہ لوگ, ڈائریکٹ تربیت یافتہ لوگ کثرت میں موجود تھے. آج جو ہماری مسجدوں پہ علماء ہمیں دین سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو اللہ ماشاءاللہ فراڈی ہیں. اس وقت کم از کم
یہ سارے فراڈیے تو نہیں تھے نا، اچھے لوگ بھی تو موجود تھے نا. تو یہ فرق ہے. فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے نبی قتال کرو اللہ کی راہ میں. لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی جان کے سوا آپ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کوئی آپ مکلف نہیں ہے، آپ اپنی جان کے مکلف ہیں. دیکھیں یار، حضور کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ مل کے قتال کیوں نہیں کر رہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں نا، آپ حق پہ ڈٹے رہیں، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں چلیں، نہیں چلتے نہ چلیں. وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ صرف یہ کرتے رہیں کہ اہل ایمان کو ابھارتے رہیں کہ وہ دین پر چلتے رہیں. ٹیم لیڈر کے لیول کا ایمان ساروں کا نہیں ہوتا. ٹیم لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ خود ڈٹا رہے، اپنے ساتھیوں کو چلاتا رہے. تو اس کے ساتھ پھر ایک آپ سمجھ لیں ایسی جماعت ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی جو کمیٹڈ لوگ ہوں گے. سارے تو کبھی بھی کمیٹڈ نہیں ہوں گے، سارے ابو بکر عمر عثمان و علی نہیں باندھ سکتے. یہ تو کہانی ختم، یہ ہو ہی نہیں سکتا. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، عجب نہیں ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی روک دے ان لوگوں کا کفر جو کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود آپ کا پشت پناہ بنے، آپ کو جانثار ساتھی دے دے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ کی گرفت بھی بہت سخت ہے اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین.